آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں اسد اللہ۔ نئی دلی میں انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 شروع ہو گئی ہے۔ یہ 5 روزہ سربراہ کانفرنس اب تک کی پہلی ایسی عالمی سمٹ ہے جو عالمی خطے جنوب کے کسی ملک میں ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یہ انتہائی فخر کی بات ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اے آئی امپیکٹ سمٹ کے لیے بھارت آ رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ کشمیر، شمال مشرق اور ماؤ نوازوں سے متاثرہ علاقوں میں تشدد میں 80% تک کمی آئی ہے۔ راجستھان میں ایک فیکٹری میں آگ لگنے کے ایک بڑے واقعے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور مردوں کے ICC T20 عالمی کپ میں دلی میں افغانستان اور UAE کے درمیان گروپ ڈی کا میچ جاری ہے۔ نئی دلی میں انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 جاری ہے۔ یہ 5 روزہ کانفرنس عالمی خطے جنوب کے ممالک کی میزبانی میں مصنوعی ذہانت AI سے متعلق اب تک کی پہلی عالمی کانفرنس ہے۔ یہ سمٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق عالمی ایجنڈے کو سمت عطا کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر بھارت کے کردار کو مستحکم کرے گی۔ یہ AI کے عالمی اشتراک کے سلسلے میں بھارت کو ایک کنوینر اور شراکت دار کے طور پر قائم بھی کرے گی، مشترکہ معیارات میں مدد اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے حل فراہم کرے گی۔ اس سمٹ میں 100 سے زیادہ ممالک کو مدعو کیا گیا ہے اور 2 لاکھ سے زیادہ افراد نے آن لائن اس کے لیے اندراج کرایا ہے۔ 20 ملکوں کے عالمی رہنما اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان رہنماؤں میں فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں، برازیل کے صدر لوئیز انسیو لولا دا سلوا، اسپین کے صدر پیدرو سانچیز، سوئٹزرلینڈ کے صدر گائی پارامیلن، نیدرلینڈز کے وزیر اعظم ڈک اسکوف، متحدہ عرب امارات کے ابو ظہبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان، ماریشس کے وزیر اعظم ڈاکٹر نوین چند رام غلام، سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکے، سیشلز کے صدر سبئستان اور بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ توبگے شامل ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بولیویا، کروشیا، استونیا، فن لینڈ، یونان، گیانا، قزاقستان، سربیا اور سلوواکیہ کے رہنما بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور بہت سی بین الاقوامی تنظیموں کے سینئر افسران بھی بات چیت میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہم وطنوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ دنیا بھر کے لوگ انڈیا اے آئی سمٹ میں شرکت کے لیے بھارت آ رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس سمٹ کے لیے دنیا بھر سے آنے والے عالمی رہنماؤں، صنعتی لیڈروں، اختراع کاروں، پالیسی تیار کرنے والوں، تحقیق کاروں اور تکنیکی ماہرین کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ یہ موقع اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور عالمی ترقی میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اس انعقاد سے ملک کے نوجوانوں کی صلاحیت کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب مودی نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ سمٹ کے خاص موضوع سروجن ہتائے سروجن سکھائے، یعنی سبھی کی بہبود اور سبھی کی خوشی سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ لوگوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پیش رفت کے لیے مصنوعی ذہانت کو بروئے کار لانا سبھی ملکوں کا مشترکہ عہد ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ممبئی میں فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں سے ملاقات کریں گے۔ جناب میخواں اے آئی امپیکٹ سمٹ میں شرکت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر کل سے بھارت کے 3 دن کے سرکاری دورے پر ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ کو اے آئی میں عوام کو مقدم رکھے جانے کے سلسلے میں بھارت کی کوششوں کو پیش قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب رادھا کرشنن نے مزید کہا کہ سمٹ کے موضوع سروجن ہتائے سروجن سکھائے سے اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے نئی دلی میں جاری انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 میں ایک مخصوص پیویلین قائم کیا ہے، جس میں ذمہ دارانہ طریقے سے اے آئی اختیار کیے جانے کے لیے بھارت کی بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں، اسٹارٹ اپ کی وسعت اور پالیسی پر مبنی ویژن کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دلی ہوائی اڈے کے حکام نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بھارت منڈپم میں انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ کے پیش نظر میٹرو کا استعمال کریں۔
سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں دلی ہوائی اڈے نے مسافروں کو مطلع کیا ہے کہ ہوائی اڈے سے جانے اور آنے میں زیادہ ٹریفک کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے، لہذا مسافر اسے ذہن میں رکھ کر سفر کا منصوبہ بنائیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد کشمیر، شمال مشرق اور ماؤ نوازی سے متاثرہ علاقوں میں تشدد میں 80% تک کی کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب ان علاقوں سے تشدد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ دلی پولیس کے 79ویں یوم تاسیس کی تقریبات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ 11 ریاستوں میں ماؤ نوازوں کی دہشت گردی ملک کی اندرونی سلامتی کے لیے ہمیشہ ایک بڑا چیلنج رہی ہے۔ دھارا 370 کے نرستیکرن کے بعد کشمیر، نارتھ ایسٹ اور ماؤوادی چھیتر میں ہنسا کے آنکڑوں کو ہم 80% تک کم کرنے میں سفل ہوئے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے جب یہ تینوں چھیتر پورنتیا ہنسا سے مکت ہو جائیں گے۔ جناب شاہ نے کہا کہ آج دلی پولیس اسپیشل سیل کے مربوط ہیڈ کوارٹرز کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، جس سے قومی راجدھانی میں پولیس نظام مزید مستحکم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مربوط ہیڈ کوارٹرز 345 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے تعمیر کیے جائیں گے اور یہ منشیات کو غیر قانونی طریقے سے لانے، لے جانے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ملک کے جدید ترین مراکز ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جدید طرز کے یہ کمپلیکس جدید انڈور فائرنگ رینج، ایک وار روم، ایک سائبر لیب، ٹریننگ ہالز اور مؤثر کارکردگی کے لیے وسیع تر جدید ساز و سامان سے لیس ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک بھر میں پولیس محکموں کے لیے مثالی اسپیشل سیل ہیڈ کوارٹرز کے طور پر ابھریں گے۔ دیش کے قانونوں میں پہلی بار آتنکواد کو پریبھاشت کیا گیا ہے۔ دیش چھوڑ کر بھاگے اپرادھیوں کے لیے ٹرائل ان ایبسینسیا کی ویوستھا کی گئی ہے۔ پروکلیمڈ اوفینڈر جن کے معاملوں میں سزا 10 برس یا اس سے ادھک ہے، اس سبھی کے لیے یہ ویوستھا لاگو ہوگی۔ گھوشت اپرادھیوں کی بھارت کے باہر استھت سمپتیوں کو بھی کُرک اور ضبط کرنے کا پراودھان کیا گیا ہے۔ راجستھان کے خیرتھل تجارہ ضلع کے تپوکرا میں ایک فیکٹری میں آگ لگنے کے ایک بڑے واقعے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس اور انتظامی اہلکاروں نے راحت اور بچاؤ کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ آگ بجھانے کا عملہ بھی اپنی کارروائی میں مصروف ہے۔ فیکٹری کے اندر کئی لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ کروکشتر انڈسٹریل علاقے میں کارڈ بورڈ کی ایک فیکٹری میں آگ لگنے کی اس واقعے کی خبر موصول ہوئی۔ یعنی شاہدین کے مطابق فیکٹری میں ایک زوردار دھماکے کے بعد صبح سویرے یہ آگ لگی اور کچھ وقت میں ہی اس نے سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ اے ڈی ایم سمترا مشرا نے کہا ہے کہ سبھی 7 ورکروں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان میں آگ لگنے کے ایک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس حادثے کو المناک اور انتہائی تکلیف پہنچانے والا قرار دیتے ہوئے جناب مودی نے اس میں جان گنوانے والوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ مردوں کی T20 کرکٹ عالمی کپ میں دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں گروپ ڈی کے ایک میچ میں یو اے ای نے افغانستان کو جیت کے لیے 161 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک افغانستان نے 12 اوورز میں 3 وکٹ پر 89 رن بنا لیے تھے۔ اس دوران آج سے پہر 3 بجے کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں گروپ سی کے تحت انگلینڈ کا مقابلہ اٹلی سے ہوگا، جبکہ آج شام 7 بجے پالیکیلے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں آسٹریلیا کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نئی دلی میں انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 شروع ہو گئی ہے۔ یہ 5 روزہ سربراہ کانفرنس اب تک کی پہلی ایسی عالمی سمٹ ہے جو عالمی خطے جنوب کے کسی ملک میں ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یہ انتہائی فخر کی بات ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اے آئی امپیکٹ سمٹ کے لیے بھارت آ رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ کشمیر، شمال مشرق اور ماؤ نوازوں سے متاثرہ علاقوں میں تشدد میں 80% تک کی کمی آئی ہے۔ راجستھان میں ایک فیکٹری میں آگ لگنے کے ایک بڑے واقعے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور مردوں کے ICC T20 عالمی کپ میں دلی میں افغانستان اور UAE کے درمیان گروپ ڈی کا میچ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔